یوکرین کے خارکیف میں آج روسی حملے میں ایک ہندوستانی طالب علم نوین کی موت۔ کرناٹک کا رہنے والا نوین بنکر سے نکل کر کھانے کی اشیاء لینے کی کر رہا تھا کوشش، اسی دوران ہوا تھا دھماکہ۔ وزیراعظم مودی سمیت وزیر اعلیٰ نے گہرے دکھ کا کیا اظہار۔ وزیراعظم مودی نے فون پر کی والد سے بات۔ وزیر اعلیٰ بومئی بولے لاش کو واپس لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یوکرین میں پھنسے ہندوستانیوں کے لیے ہندوستانی سفارت خانے نے جاری کی ایڈوائزری۔ دارالحکومت کیف میں رہنے والے سبھی طلباء کو فوری نکل جانے کا دیا مشورہ، ٹرین یا بسوں کے ذریعے شہر چھوڑنے کی دی ہدایت۔ ایڈوائزری کے بعد ہندوستانی طلباء کی مشکلیں کم ہونے کا نہیں لے رہی نام۔ طلباء نے ویڈیو جاری کر کہا ریلوے اسٹیشنوں پر ایمبیسی کی طرف سے نہیں ہے کوئی انتظام۔ کہا ٹرین ملنے کے باوجود ہمیں ٹرین پر چڑھنے کی بھی نہیں دی جا رہی اجازت۔ We reached here at around 11 in the morning. When we reached here, we found out that there was no arrangements made by the embassy whatsoever for Indians. There was no special trains, no Indian officials, none were seen. Their phone numbers, when we tried calling them, they didn't receive their calls. Then when we did find trains, we were kicked out. We weren't allowed to board the trains. ہندوستانی طالب علم کی موت کے بعد بھی گودی میڈیا کا چاپلوس رویہ جاری۔ اب طلباء اور ان کے سرپرستوں کو ہی ٹھہرایا طلباء کی حالت کا ذمہ دار۔ اب بھی حکومت کے کاموں کو گناتے نظر آئے گودی میڈیا کے رپورٹر۔ دیکھیے یہ بہت ہی دکھد ہے کہ ایک بھارتی چھاتر کی موت ہوئی ہے، لیکن میں ایک چیز اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں، انڈین ایمبیسی نے لڑائی شروع ہونے سے 4 دن پہلے یعنی کہ 1 ہفتہ پہلے ایڈوائزری ایشو کی تھی کہ سبھی چھاتروں اور ہندوستانی جن کا یہاں رہنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کیو چھوڑ دیں یا یوکرین چھوڑ دیں۔ سب کچھ اویلیبل تھا، فلائٹس جا رہی تھی، ایکسٹرا فلائٹس اویلیبل کی گئی تھی، لیکن یہ چھاتر اور ان کے ماتا پتا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے یہاں کی کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، اور اس کے بعد بھی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں اس وقت میں کم سے کم 7-8 دیشوں کے چھاتروں سے مل چکا ہوں۔ انڈین گورنمنٹ اور انڈین ایمبیسی جو کام یہاں کر رہی ہے ایسی کوئی بھی دیش کی گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے ابھی تک۔ وہ پورا پریتن کر رہے ہیں۔ کل ایکسٹرا ٹرینز لگائی گئی تھی کیو میں۔ یوکرین سے طلباء کو واپس لانے کے مشن میں اب لیا جا رہا ہے انڈین ایئر فورس کا سہارا۔ اب تک ایئر انڈیا اور دوسرے پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے لائے جا رہے تھے طلباء۔ اب تک 7 پروازوں میں قریب 1,500 کے قریب طلباء پہنچ چکے ہیں ہندوستان۔ اب بھی 15,000 سے زائد طلباء یوکرین میں پھنسے۔ نئے ماہ کے آغاز کے ساتھ ہی عوام پر مہنگائی کی مار۔ کمرشل LPG سلنڈر پر 100 روپے کا اضافہ۔ سرجیوالا بولے حکومت نے لوگوں کی جیب پر ڈالا مہا مہنگائی کا ڈاکہ۔ کہا لوٹو اور کماؤ، یہی ہے مودی سرکار کی پالیسی۔ اپنی گرفتاری کے خلاف اب ہائی کورٹ پہنچے NCP رہنما نواب ملک۔ گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری رہائی کا کیا مطالبہ؟ کل ہوگی معاملے کی سماعت۔ منی لانڈرنگ معاملے کے تحت کی گئی ہے گرفتاری۔ حالیہ دنوں میں BJP کی پول کھولنے میں لگے تھے نواب ملک۔ UP الیکشن کو اب ہندو مسلمان بنانے کی کوشش۔ الہ آباد میں SP حامیوں پر پاکستان نواز نعرے لگانے کے الزام میں FIR درج۔ SP نے کہا فرضی ویڈیو بنا کر کیا جا رہا ہے بدنام۔ یورپی یونین کی ہنگامی میٹنگ کے دوران یوکرین کے صدر زیلنسکی کا نم آنکھوں سے پیغام۔ کہا نہیں جھکیں گے، ہم اپنے بچوں کا کریں گے تحفظ۔ سبھی نے حوصلے پر تعریف کرتے ہوئے بجائی تالیاں۔ کرناٹک میں BJP حکومت نے پیر کے روز میکادیاتو پد یاترا کے دوران کووڈ کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی کرنے پر 37 لوگوں پر درج کیے مقدمے۔ کانگریس ریاستی صدر DK شیو کمار، سدھارمیہ سمیت کئی کانگریس رہنماؤں کے نام بھی شامل۔ کانگریس نے کہا سیاسی نفرت کی وجہ سے درج کی گئی ہے FIR۔ کرناٹک کے اڈوپی میں پولیس والوں پر ہی لگا مسلم نوجوانوں کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کا الزام۔ مسلم شخص کے دوست نے کہا سب انسپکٹر نے ابراہیم نامی شخص کے خلاف گائے چوری کا جھوٹا الزام لگانے سے انکار کے بعد اس پر بھی مقدمہ درج کر بھیجا جیل۔ دوست کی کنپٹی پر گن تان کر اس کا انکاؤنٹر کرنے کی بھی کی کوشش۔ پولیس کے خلاف سخت کارروائی کا کیا مطالبہ؟ یوکرین کی تاریخی عمارت پر بمباری کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد روس نے دی صفائی۔ بولے ہمارے پاس کم فاصلے تک مار کرنے والا کوئی میزائل نہیں۔ یوکرین پر اشتعال انگیزی کا لگایا الزام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد حوثی باغیوں پر ہتھیاروں پر لگائی پابندی۔ قرارداد میں یمن میں انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی دیا گیا زور۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔